میں آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. کہ میں آگے بات بولنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں نا کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور میں خود ایک مسلم رہ چکا ہوں اور کم سے کم 10 سال رہا ہوں میں. آپ نماز، ہاں اچھا نماز روزہ ہر چیز سے دور رہا ہوں. 2006 سے لے کر کے 2014 تک لگ بھگ 10 نہیں تو 8 سال تو ہو ہی گئے. تو آپ کیوں اتنا ایم پی میں سے؟ رہا. ہاں میں مطلب میرے ذہن میں بہت سارے سوال آتے تھے تو ان کا جواب جو مجھے گھر سے نہیں ملا کبھی اور نہ مسجد سے ملا. جو مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اتنے چیزوں کے علم نہیں ہوا کرتا تھا اور جو تبلیغی جماعت آتے ہیں وہ بھی نہیں دیتی تھی ان سب چیزوں کا جواب. تو اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا تھا بھائی نماز پڑھو، ہم نے بولے میرے یہ سب کچھ سوال ہے، ان کا جواب دے دو، میں ابھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا، آپ مجھے سنتوشٹ کر دو. نہیں کر پاتے تھے وہ. تو مطلب غصے میں یہ سمجھیے کہ لیکن کبھی گھر والوں نے میرے پر یہ پریشر نہیں دیا. دعوت تو ہمیشہ دی گھر والوں نے، بھائی نے، پاپا نے، ممی نے، کہ نماز پڑھو، اچھے کام کرو. لیکن میں اچھے کام تو کرتا تھا. ایک کریٹر پر تو یقین تھا کہ چاہے آپ ان کو جس روپ میں مان لیں، پالن ہارن کے روپ میں مان لیں گے تو وشنو، کریٹر کا آپ مان لیں تو برہما، یا جس کو ہم اللہ مانتے ہیں. تو ایک کریٹر پہ یقین تھا لیکن اس کے آگے جو نا وہ میں ڈائیورٹ ہو گیا تھا. پھر 2014 کے بعد نا مطلب میں دہلی میں جاب کر رہا تھا تو مجھے ایک دن جمعے کی نماز اپنے آپ پڑھنے کی خواہش ہوئی. ہلو، سن رہے ہیں میری بات؟ جی 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 ہے نا. تو میں جمعے کی نماز پڑھنے چلا گیا. تو اس دن امام صاحب نے تقریر کی خطبے میں، تو کچھ سوالوں کا ایسا لگا کہ کچھ یہاں پہ جواب مل سکتا ہے. اس سے پہلے نا میں نے عیسائی دھرم کے بارے میں بھی کچھ کتابیں پڑھ رکھی تھیں اور رامانند ساگر نے کچھ سیریل بنائے تھے، مہا بھارت ہوا، رامائن ہوا، تو اس سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا. تو ان سیریل کو میں نے کئی بار دیکھا، مطلب ایک بار تو نہیں، کئی بار. جو لوگ میرے ساتھ ایجوکیشن میں رہے ہیں بی ٹیک میں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ مطلب میں اسلام دھرم چھوڑ چکا تھا اور ہندو دھرم کی طرف مائل ہو چکا تھا. 2006 سے لے کے 2016 تک میرا روم پارٹنر کبھی کوئی مسلمان نہیں رہا، چاہے وہ اس کالج کا وقت ہو، چاہے وہ جاب کا وقت. اگر میں کوئی فلیٹ بھی لے رہا ہوں تو اس فلیٹ میں جو میرے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں تو وہ بھی نان مسلم ہی رہے. اس کی کیا لیکن وجہ پھر تھی؟ وقت پھر نہیں کیسے تبدیل ہوئے؟ میں آگے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا. میں اپنی بات بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا. چاہے جو طالبان میں ہوتا ہو یا پھر جس طرح کی چیزیں ہوئیں یا پھر ISI جس طرح کی چیزیں کرتی تھی، مجھے لگتا تھا یہ سب اسلام نہیں ہے. پھر دھیرے دھیرے میں نے بتایا آپ کو کہ جمعے کی نماز جو میں نے پڑھی وہ آٹومیٹک چلا گیا. کبھی جاتا ہی نہیں تھا. عید بقرعید کی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ بھی نہیں رکھا. گھر والے اکثر دعوت دیتے رہے لیکن گھر والوں نے کبھی میرا بائیکاٹ نہیں کیا. اگر بائیکاٹ کر دیے ہوتے تو شاید میں کبھی واپس بھی نہیں آ پاتا اسلام کی طرف. لیکن دعوت کا کام ہمیشہ چالو رہا. میرا چھوٹا بھائی 5 وقت کا نمازی تھا، اکثر مجھے ٹوکتا تھا نماز پڑھنے کی، چلیے ایک وقت کا پڑھ لیجیے. تو اب آگے ایک بات بولنا، تو وہاں سے نا مجھے خطبہ میں کچھ چیزوں کا اشارہ ملا، لگا کہ میرے کچھ سوالوں کا جواب کے قریب قریب کچھ باتیں بولی گئی ہیں. تو پھر وہاں سے نا میں نے اپنی تفتیش شروع کی، پھر سے مطلب دوبارہ سے مطلب پھر اسلام کو پڑھنا یا سمجھنا شروع کیا. تو کچھ کتابیں وغیرہ لی. حضرت عائشہ کی ایج کے اوپر جو سوال میرے ذہن میں آتا تھا نا وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیغمبر نہیں ہو سکتے ہیں جو 6 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. بخاری مسلم میں جو حدیثیں تھیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے ذہن کو مطلب مطمئن کرنے کے لیے ہم اس پہ جو بھی ریسرچ کر لیں. مطلب میں کئی سارے سوال تھے، ان میں سے ایک حضرت عائشہ کا بھی تھا. تو بھائی ٹھیک ہے، ان کے جسم اتنا وکست ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا، اس زمانے کی لیڈیز وغیرہ جلدی پریگننٹ ہو جاتی تھی یا کم عمر میں شادی ہو جایا کرتی تھی. اس پہ میں نے ریسرچ کیا. تو پہلے میں پہنچا آپ کے 15ویں شتابدی میں. تو اکبر کی جو ماں تھی ان کا نام تھا حمیدہ. جب ان کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو ان کی ایج 12 سال تھی. اکبر جب پیدا ہوا تو ان کی ایج 13 سال تھی. یہ میں ابھی مطلب 500-600 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. پھر میں اور ریسرچ کرتا چلا گیا. پھر میں نے عبداللہ طارق صاحب کو سنا کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی پورے صحائح ستہ میں حضرت عائشہ کی جو ایج ہے نا اس کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ٹوٹل 18 جگہ ہیں، 18 حدیثیں ہیں. میں نے اور وہ پھر میں نے ویریفائی کیا، بخاری خریدی، مسلم مشکات خریدا، ٹھیک ہے نا، اور ہشام جو ہیں
ان کی جو سیرت کی کتابیں وہ خریدی، اسحاق جو ہے وہ خریدا، ابن سعد کی کتابیں خریدی ہسٹری کی پڑھنے کے لیے. یہ سب چیزیں میرے پاس ہیں. میرا مطلب ایک المیرا کا پورا ایک رو جو ہے 4 فٹ کا، وہ صرف اور صرف کتابوں سے بھر گیا، صرف اسلام کی ہسٹری کو جاننے کے لیے. یہ اندر سے پیدا ہوا یہ چیزیں، کہ وہ جب مجھے کوشچن کرنا شروع کیا، خود سے پڑھنا شروع کیا. تو ان میں نے عبداللہ طارق صاحب نے جو بتایا تھا کہ ایک روایت تو وہ ہے کہ جس کا ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے، کہ وہ صحیح ستہ میں آیا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کی ایج جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے اور 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. ابن سعد کی جب میں ہسٹری کتاب جب میں پڑھتا ہوں، ان کی پہلا ہی والوم، 4 والوم میں ہے، پہلے والوم میں ہی ہے حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، جو میرے پاس اویلیبل، پتہ نہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے، ترجمہ میں ہو تو کسی اور کے کچھ اور والوم میں ہو وہ چیزیں. تو اس میں ہے کہ حضرت عائشہ کی جو شادی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کیسے ویسے ہے کہ وہ بہت پریشان تھے. مطلب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو کوئی لیڈی ہے، ابھی ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ ان سے راستے میں ملتی ہیں اور وہ ان سے بولتی ہیں کہ آج کل میں آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں. تو وہ بولتے ہیں کہ میں گھر کی پرورش نہیں کر پا رہا ہوں اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے نا، اس لیے پریشان ہوں. تو وہ انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیتی ہیں. وہ ان سے بولتی ہے کوئی لڑکی ہے؟ تو بولتی 2 ہیں، ایک شادی شدہ ہے اور ایک کنواری ہیں. انہوں نے بولا کہ بھائی آپ بات کرو. پھر وہ بات کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں وہاں پہ. تو وہ جو کنواری تھی وہ ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت عائشہ. ابو بکر وہاں پہ جواب دیتے ہیں، ابو بکر نہیں تھے، ان کی وائف جواب دیتی ہیں کہ بھائی ہم نے حضرت عائشہ کی شادی تو پہلے فکس کر رکھی ہے. 6 سال کی لڑکی کی شادی حضرت جو ابو بکر نے پہلے فکس کر رکھی تھی، جبکہ وہاں پہ ایج مینشن نہیں ہے. وہ بولتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ کی شادی جو ہے پہلے فکس کر رکھی ہے، اور لیکن جب سے ہم ایمان لے کے آئے ہیں پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ لوگ شادی رخصتی کرنے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں. پھر وہ وہاں سے نکل گئی، چلی جاتی ہیں. جو دوسری ایک لیڈیز تھیں، مطلب ان کا بھی نام یاد نہیں ہے ابھی مجھے، ان کے پاس میں، اور وہ جو ہے نا ان کی بھی 40-50 سال کے آس پاس میں تھی، اور وہ ایگری کر جاتی ہیں. بعد میں ان دونوں جگہ سے رشتہ کیونکہ جواب آ جاتا ہے، ابو بکر جاتے ہیں تو وہ منع کر دیتے، تم لوگ بھائی اب میرے دین میں ہو نہیں، تو اب میں تمہارے گھر میں شادی وغیرہ نہیں کروں گی. تو دونوں جگہ سے جواب آ جاتی ہے. یہ چیزیں میں نے سب سے پہلے سنی تھی غامدی صاحب کے منہ سے. اس کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے ابن سعد کی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پرچیز کیا کہ جو بول رہے ہیں اس میں ہے بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے لکھا ہوا. تو دیکھا کہ نہیں جو ورڈ انہوں نے بولا ہے وہ ہو بہو ہے. اب ایک ان کے دوسرا حوالہ تھا، وہ مسند احمد کا تھا، تو وہ میں نے منگایا ہی نہیں. جب مجھے پہلے ہی چیزوں میں یہ چیز مل گئی تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آیا کہ جو انسان ہم لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ 6 سال کی لڑکی کی شادی ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کا پہلے ہی فکس کر چکا تھا، وہاں رخصتی نہیں ہونے کی وجہ سے یا شادی نہیں ہونے کی وجہ سے پھر وہ رشتہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. تو ظاہر سی بات ان کی ایج اس وقت 6 سال نہیں رہی ہوگی، جو مجھے لگا اس وقت، کیونکہ میرے ذہن میں یہ کوشچن تھا ہمیشہ کہ ایک بچی کی شادی نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد عبداللہ طارق صاحب کو سنا میں نے، تو انہوں نے مشکات بولا، تو مشکات میں نے چیک کیا، اسماء رجال کا چیپٹر جب ساری حدیثیں ختم ہو جائیں گی تو شاید پہلا یا دوسرا پیج میں ہی اسماء رجال میں چیپٹر ابو بکر کی جو بڑی بیٹی تھی حضرت عائشہ سے بڑی تھی، اسماء نام تھا ان کا، ان کی وفات 73 ہجری میں ہوئی. اور وہ وفات اس لیے ہوئی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، شاید کسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے. تو شہید ہونے کے 20 یا 22 دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. جس وقت انتقال ہوا وہ اسماء رجال کے چیپٹر میں لکھا ہوا، اس وقت ان کی ایج جو تھی وہ 100 ایئرس تھی اور وہ 73 ہجری تھی. تو ہجرت کے وقت اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. تو ہجرت کے وقت ان کی ایج کیا ہوئی؟ تو ہم نے 100 میں سے 73 گھٹا دی، 72 گھٹا دیا، تو وہ آ گیا 28 سال. تو ہجرت کے وقت اگر اسماء کی ایج 28 سال تھی تو ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی ایج 18 سال تھی، اور ہجرت کے 1 سال بعد ان کی شادی ہوئی، اس کا مطلب 19 سال. وہاں جو 6 سال ہے وہ 16 سال ہے، اور جو یہاں پہ 19 سال ہے وہ 9 ہے. پھر امام مالک ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الموطا امام مالک، حدیث کی سب سے پہلی بک ہے، ان کے 4 شاگردوں نے لکھی ہے، تو اس میں تھوڑا حدیثوں کا ڈفرینس ہے. ایک کتاب اور ہے ان کی، وہ عربی میں، وہ اردو میں ٹرانسلیشن نہیں ہوئی، انڈیا میں اویلیبل نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں اویلیبل ہو پائی مجھے. اس میں ایک چیز یہ ہے، یہ بھی مجھے عبداللہ طارق صاحب سے پتہ چلا کہ حدیث کی روایت جو 18 راوی ہیں
جو حضرت عائشہ کی ایج کو مطلب ڈیفائن کرتے ہیں. ان کا نام ہشام ہے، شاید پورا نام ہشام بن عروہ ہے یا ہشام ہے. چاہے بخاری کی حدیث لے لیں، مسلم کی لے لیں، کسی کی حدیث لے لیں، وہ حضرت عائشہ کے ریلیٹیو تھے، بھتیجے یا بھانجے کچھ تھے. پوری زندگی انہوں نے وہیں کی ہے. امام مالک کے وہ استاد رہے ہیں، اور امام مالک سے مالک نے اپنی جو کتابیں ہیں ان میں بہت ساری حدیثیں لی ہیں. سکہ راوی مانا جاتا، بہت بہترین راوی ہیں. اور مطلب حضرت عائشہ کی جتنی ایج کی روایتیں ہیں سب انہی سے لی گئی ہیں ٹوٹل. اور کوئی آدمی کوئی دوسرا راوی نہیں ملے گا، صرف یہی راوی ملیں گے، ہشام. اور جب ان پہ قرض کا بوجھ ہو گیا، ان کی ایج 72 کے آس پاس میں ہو گئی، ٹھیک ہے نا. مدینے میں انہوں نے زندگی گزاری. اب یہ مدینے سے کوفہ کے عراق کی طرف یہ کوچ کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بولا کہ وہاں کے گورنر جو ہیں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کا قرض کا بوجھ آسان ہو جائے گا. تو وہ وہاں کے اس وقت امام مالک نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اب ان سے حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی. یہ اتنے ذہنی پریشان رہتے ہیں کہ اب یہ حدیثیں بھولنے لگے ہیں، اور اب ان سے حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی، کیونکہ ان کا جو ذہنی توازن وہ بگڑ گیا ہے. اور پھر وہ چلے گئے وہاں عراق. جو 18 راوی ہیں اس میں سے 12 راوی شاید کوفہ کے ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں ہشام سے. 6 راوی جو ہیں شاید وہ بصرہ کے ہیں جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سے ہشام سے. اور یہ دونوں جو ہے عراق کا شہر ہے. اگر ہم امام مالک کے فتوے کو لے لیتے ہیں، جو ان کی کتاب ہے نا فتوے کی، مطلب موطا کے بعد ایک اور کتاب ہے جس میں ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں بھی، کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہو. تو اس طرح کی بہت ساری اس میں ہے فتویٰ ان کا. تو اس میں یہ روایت ہے، اردو میں ہم کو نہیں ملی، اور یہ اسی میں ہے کہ مطلب حضرت عائشہ کی ایج کے بارے میں اگر ہم اس چیز کو لے لیں تو بخاری مسلم جتنے بھی صحیح ستہ ہیں جہاں پہ ایج آئی ہے وہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف قرار ہو جاتی ہیں. اب یہ چیزیں بخاری کے پاس نہیں پہنچی، امام بخاری کے پاس، مسلم کے پاس نہیں پہنچی. پھر میں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ ابو داؤد وہ افغانستان کے تھے، جو بخاری تھے وہ شاید رشیا کے تھے، جو مسلم تھے شاید وہ ایران کے تھے. تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں نہ پہنچی ہوں، کیونکہ یہ تو بالکل آخری وقت میں امام مالک کا فتویٰ تھا ان کے کہ اب ان سے حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی. پھر اور بھی کئی ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ حضرت عائشہ جو ان لوگوں میں شامل تھیں جو شروع کے 4-5 سالوں کے اندر ایمان لے کے آئی تھی. اسلام مطلب جو نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اس کے شروع میں ہی ایمان لانے والے لوگوں میں تھی. 5 سال لے لیجیے، ان 6 سال لے لیجیے، 3 سال لے لیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا وہاں پہ دعوت دیا ہے، مکہ میں شاید انہوں نے 13 سال دعوت دیا ہے. تو اب کوئی لڑکی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دعوت دیا، اگر حضرت عائشہ شروع کے 5 سال میں ایمان لے کے آئی ہیں تو 13 میں سے 5 گھٹا دیتے ہیں تو وہ تو نکلتے وہاں پہ 6 سال نکلتا ہے وہاں پہ. تو کوئی لڑکی 6 سال میں اتنی ذہن تو نہیں اس کا وکست ہو جائے گا کہ وہ اللہ، اس کے رسول اور سب چیز کو جان پہچان جائے اور بالکل ہو بہو کر کے وہ ایمان لے کے چلے آئے. مطلب میں کسی چیز کی گواہی دوں تو کم سے کم اس کو سمجھ تو جاؤں، میرے دل کو یقین تو ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے رسول ہے. اس طرح سے کئی ساری چیزیں ہم 5 سال اس میں زیادہ بول دیا، اس میں شاید کم ہی وقت ہے کہ شروع میں کچھ جو لوگ ایمان لے کے آئے ان میں سے حضرت عائشہ بھی تھی. کہ اس طرح سے ہم نے تفتیش کی تو میرا پہلا سوال کا جو جواب ہے نا یہ مجھے مل گیا حضرت عائشہ کی. مطلب اس طرح میں 15-20 سوال تھے تو میں اس پھر دھیرے دھیرے کر کے اسلام کی طرف رجوع ہونے لگا. پھر نماز پڑھنا بھی شروع کیا، پھر روزے رکھنا بھی شروع کیے، اور پھر الحمدللہ حج بھی کر لیا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں کیونکہ اگر میرے گھر والے مجھ پہ پریشرائز کیے ہوتے ہیں کہ نہیں تمہیں بائیکاٹ کر دیے ہوتے میرا، تو شاید میں واپس رجوع نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ ایک مسلم بنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر زور زبردستی نہ کیا جائے، اس کو کہا جائے تو اپنی تفتیش جاری رکھو، جس سے میں نے اپنی تفتیش جاری رکھی. اچھا فرحاد، موقع مل جاتا ہے. مبارک ہو، اور بہت خوشی ہوئی آپ کے سفر میں. آپ کو سب نے سنا، سب نے بڑے توجہ کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کی بات کو سنا ہے.